الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الذين يؤمنون، وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، بے دیکھی چیز پر، جو ایمان لاتے ہیں بے دیکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. یہاں سے آگے ان آیات میں جو ابھی تلاوت ہوئی، ان متقین کی صفات کا ذکر ہے کہ متقین کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے ہم ان کو پہچانیں. تو اگر ہدی للمتقین، ہدن سے مراد اگر ہم لے لیں اراءۃ الطریق، راہ بتلانا، رہنمائی کرنا، تو ان میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. اور اگر ہدن، ہدایت سے ہم ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچنا، وہ مراد لے لیں تو یہ صفات ان لوگوں کی ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، آمن یؤمن ایمانا، باب افعال سے ہے، کسی کے اعتماد پر، اس کی بات پر یقین کر لینے کا نام ایمان ہے لغوی طور پر. اور ہماری اصطلاح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آیا، جو احکام لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کی وجہ سے دل سے یقین کرنے کا نام ایمان ہے. دیکھیں یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک اسلام اور ایمان. اسلام پھر کیا ہے؟ اسلام کے لفظی معنی فرمان برداری اور اطاعت کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں کسی چیز کی تصدیق کرنا زبان سے، اقرار باللسان، اور پھر بدن کے اعضاء جوارح سے اس پر کاربند ہونا، یہ اسلام ہے. تو اسلام بغیر ایمان کے نہیں ہوتا، ایمان بغیر اسلام کے نہیں ہوتا، اگرچہ لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے ان میں فرق کیا جاتا ہے. صرف اتنا کہ ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، اعضاء تک پہنچتا ہے، اور اسلام اعضاء سے چلتے ہوئے دل تک پہنچتا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے دل سے تصدیق کرنا. صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہوتی جب تک کہ اسلام اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی زبان اور جوارح کے ساتھ بھی اس کا مظاہرہ نہ ہو، تو اس وقت تک یہ صرف دل کا یقین کافی نہیں ہوتا. کیونکہ بعض ایسے کافر تھے کہ جو دل سے جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہے اللہ کے، لیکن زبان سے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، اور جوارح اس کے خلاف چلتے تھے. تو اس وجہ سے ان کا ایمان معتبر نہیں ہوا. اور بعض ایسے بھی تھے اس زمانے میں کہ جو ظاہری طور پر عمل کرتے تھے، زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا، تو ان کو منافق کہا جاتا ہے. اور منافق کافروں سے بھی نیچے ہیں، وہ فی الدرک الاسفل من النار. تو بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر؟ یؤمنون بالغیب، یہ دیکھی چیزوں پر. غیب وہ چیزیں جو حواس خمسہ اور ادراک میں نہ آتی ہوں، ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے. حواس خمسہ میں ایک چیز، یہ بلب سامنے روشن ہے تو میں آنکھ سے دیکھتا ہوں، تو یہ غیب نہیں ہے، یہ سامنے ہے. غیب تو وہ چیز ہے جو حواس خمسہ اور آپ کے ادراک میں نہ آئے. تو غیب کی باتوں پر یقین کرتے ہیں. دیکھو یہ بھی ایک کمال کی بات ہے. ایمان معتبر بھی وہی ہے جب تک وہ غیب میں ہے. ان غیب کی باتوں پر جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کے ساتھ ان کی باتوں کی تصدیق کر دی، تو وہ ان تمام چیزوں پر یقین کر لیا، تو یہ غیب پر ایمان ہے. اب دیکھو ایک ظاہری طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں نظر ہی نہیں آتی تو اس پر یقین کیسے کریں؟ غیب بھی کہتے ہیں، غیب کا مطلب ہے جو ہمارے حواس اور ادراک سے باہر کی چیزیں ہیں، ہم اس پر یقین کیسے کر لیں؟ جو چیز نظر ہی نہیں آتی ہم اس کو کیسے مانیں کہ یہ موجود ہے؟ تو وہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ ہیں کیا کیا. اللہ رب العزت کی ذات و صفات. اللہ کو دیکھا ہے ہم نے؟ نہیں دیکھا. آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتے، و کتبہ، آسمانی کتابیں، و رسولہ، اس کے رسول،
والیوم الآخر، آخرت کا دن، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر کے یہ مغیبات ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا خالق اللہ ہے، اور آخرت پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانے کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. تو جو چیز سامنے نہیں ہے تو اس پر ہم یقین کیسے کریں؟ تو عقل اگر ہے تو یقین کر لے گا، عقل نہیں ہے تو یقین نہیں کرے گا. عقل سے سوچے گا تو یقین کر لے گا، عقل سے نہیں سوچے گا تو یقین نہیں کرے گا. مثال کے طور پر ابھی ہم بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو بارش جب ہوتی ہے اور بادل ہوں اور دن کے 12 بجے ہوں تو ہم کہیں گے کہ یہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج موجود ہے. کوئی کہے کہ 12 بجے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتا لہٰذا وہ نکلا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ اس کو آپ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ ایک چیز کہ جو نظر نہیں آتی ہے تو اس کا انکار کرتا ہے. بارش ہو رہی ہے، بادلوں سے ہوتی ہے، اور ہم کہیں کہ بارش کے دوران بادل نظر نہیں آتے، اور کوئی کہے کہ یہ بادلوں سے بارش برس رہی ہے، اور ایک شخص آ کے کہے کہ نہیں بادل تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، وہ تو ہم نظر ہی نہیں آ رہے. تو کہ تمہاری عقل نہیں ہے، تمہاری عقل نہیں ہے. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے میں، اوپر چھت کے اوپر کوئی چلتا ہوا اس انگیٹھی کے دھوئیں کو دیکھے، اور دھواں دیکھ کے وہ کہے کہ بھائی آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اور دوسرا شخص اٹھ کے کہے کہاں جل رہی ہے آگ، یہ تو دھواں ہے. تو وہ کہے کہ بھائی نیچے آگ ہے اس لیے تو دھواں ہے. تو وہ کہتے مجھے تو نظر ہی نہیں آتی وہ آگ، لہٰذا میں نہیں مانتا. تو ہم اس کو کہیں گے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی ہے، یہ علامتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ موجود ہے آگ. اسی طرح ہمارے جو حواس ہیں، یہ غلط فہمیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے حواس اور عقل کو کل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک محدود دائرے تک کام کرتی ہیں، اس دائرے سے آگے پھر یہ کام نہیں کرتی. تو ہم اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ کہ اس کے نشانیوں سے ہم پہچانتے ہیں، اور نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں. کیا ہے تبارک الذی میں ہم پڑھتے ہیں نا، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا. بڑی مثالیں دی اللہ نے، 7 آسمان طبق در طبق اوپر نیچے بنا لیے. فرجع البصر هل ترى من فطور، آپ دیکھ تو لیں کوئی کمی نظر آ رہی ہے. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار دیکھیے آپ اس کو، آپ کو کہیں بھی کوئی کمی نظر ہے. سورج کا جو مدار ہے، اس کے جو مداری گردش ہے وہ اسی انداز سے ہے، اور چاند کی، سیاروں کی، ستاروں کی، آسمان فلک، اجرام فلکی کی کا ایک نظام ہے جو ہزاروں سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں، اسی نظام کے تحت، اسی سسٹم کے تحت چل رہا ہے. یہ تو بڑی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں، اپنے سر سے لے کر پیر تک ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ان سب کو کرنے والا کوئی موجود ہے. نہیں تو اگر کوئی کہے کہ یہ بلب خود اٹھ کے وہاں جا کے لگ گیا ہولڈر میں، اور ہولڈر بھی خود آ کے فٹ ہو گیا، تو ہم اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے اور ہزاروں سال سے ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے، جیسے کافر لوگ اور دہری لوگ کہتے ہیں، تو ہم اس کو بڑا کم عقل، بہت ہی بڑا بیوقوف کہیں گے کہ بلب کے اٹھ کے وہاں چمٹنے کو تو وہ نہیں مانتا، خود بخود چمٹ جاتا ہے، لیکن اس نے کائنات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے. تو اس اللہ کو اس کی علامتوں سے پہچان کر اس پر یقین کرنا، یہ غیب پر ایمان ہے. پھر اسی اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی اللہ نے خبر دی، اسی رسول نے پھر ان انبیاء نے خبر دی فرشتوں کے بارے میں، انہوں نے ہی ہمیں خبر دی کہ آخرت کے بارے میں، کہ وہ اللہ جو اتنی کائنات کو چلا رہا ہے وہ رحمان رحیم ذات ہے. تو اس کے انصاف کے خلاف ہے کہ یہاں ظلم بھی ہوتا رہے، بدلہ نہ ملے، دنیا میں بدلہ پوری طرح کسی کو ملتا بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے اس نے دن مقرر کیا آخرت کا، تو آخرت پر ایمان اور یقین رکھنا، تو یہ کہلاتا ہے ایمان بالغیب. بات کلیئر ہو گئی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. دیکھو یہ عربی میں تقویم، اس تیر جو غلط ہو، ٹیڑھا ہو، اس کو سیدھا کرنے کو تقویم کرے، اسی سے اقامت ہے. اقامت صلاۃ کا کہا ہے، ادائے صلاۃ کا نہیں کہا، یؤدون الصلاۃ نہیں کہا ہے، بلکہ اقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے، یہ نہیں کہ صرف اٹھک بیٹھک ہو، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، یہ بھی نہیں پتہ، تو یہ اقامت نہیں ہے کہلائے گی.
تو اقامت یہ ہے کہ اس کے شرائط، واجبات اور تمام طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اور اسی میں قائم رکھنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کو ایک دو ٹائم کی نہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کا نام بھی آ گیا۔ تو الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو وَمِمَّا اور اس میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں دو چیزیں اعمال میں سے دیکھو، الذین یؤمنون بالغیب میں تو عقیدے کی بات ہو گئی، غیب پر ایمان لانا، یہ کل غیب کی باتوں پر ایمانیات اس میں آ گئے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اعمال میں جو بات آ گئی تو اس میں نماز اور زکوٰۃ، نماز اور مال خرچ کرنے کا آ گیا۔ تو یہ ایک اصول ہے قرآن پاک کا کہ جزیات کے تحت کلیات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں کہ جزیات کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں وہ فارمولہ نکالا جاتا ہے۔ تو اب عبادتیں جتنی بھی ہیں انسان کرتا ہے تو دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، ایک کو عبادت بدنی کہتے ہیں، جسمانی اعضاء کے ذریعے عبادت کرنا، جیسے نماز پڑھنا اور حج کرنا۔ حج کرنے میں بہت سارے اعمال بدن سے ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اعمال جو بدن کے ذریعے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو مال کے ذریعے کی جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، قربانی کرنا، اور حج میں بھی مال بھی خرچ ہوتا ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو یہ دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں، جسمانی اور مالی، یعنی بدنی اور مالی۔ تو بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کا ذکر کر کے ساری ضمن میں ساری بدنی عبادتیں اس میں آ جاتی ہیں، کیونکہ باقی ساری عبادتیں تو ایسی ہیں کہ وہ سال میں کہیں ایک دفعہ، کبھی خاص موقعوں پر ہوتی ہیں، لیکن یہ نماز پوری عمر کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے ہے، غریب امیر سب کے لیے ہے۔ اس لیے اس کا ذکر کر کے گویا کہ کلیتاً بتا دیا کہ ساری بدنی عبادتیں مراد ہوں گی اس میں۔ اور زکوٰۃ سے، مما رزقناہم ينفقون سے مالی ساری عبادتیں آ گئی اس میں۔ تو گویا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی، ایمان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان بھی اور اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ ایک اور علامت ان کی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ وہ لوگ ہیں، یہاں پھر ایمان کی بات آ گئی، جو یقین ایمان لاتے ہیں جو وحی تمہارے اوپر نازل کی گئی ہے، اے اللہ کے رسول، جو وحی تمہاری طرف یعنی قرآن پاک تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تجھ سے پہلے ہوئی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء پر جو وحی ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو احکام نازل ہوئے، وہ مخصوص قوم اور مخصوص حالات اور مخصوص وقت کے لیے ہوا کرتا تھا، تو اس لیے اس وقت اور اس حالات اور اس قوم کے بعد وہ منسوخ ہو گئی۔ اور قرآن چونکہ ابدی تھا، قیامت تک کے لیے ہے، تو اس پر عمل قیامت تک کے لیے ہے، اس پر بھی ایمان ہے، اس پر بھی ایمان ہے، لیکن اس پر عمل ابھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس زمانے اور اس وقت کے لیے تھا، اور یہ ہے کہ اس کی حفاظت بھی پھر اللہ نے نہیں کی تھی، اپنے ذمہ حفاظت نہیں دی تھی اس کی، کیونکہ مخصوص اور محدود مدت کے لیے وہ چیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد یہ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نہیں نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ نے اپنے ذمہ حفاظت بھی لی ہے اس کی، تو اس پر یقین ایمان کے ساتھ عمل بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ یقین ایقان سے ہے، ایقان کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو سامنے کہا جائے، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے آخرت کا کہ آپ سے کہا جائے کہ یہ دیکھو کنواں ہے، آپ یہاں سے جائیں گے تو گر جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کے جائیں گے کیا اس میں؟ نہیں جائیں گے۔ تو آخرت پر یقین جب ہو تو آدمی پھر برائیوں کی طرف نہیں جاتا، اپنے آخرت برباد نہیں کرتا۔ اس لیے یہاں الگ سے، حالانکہ یہ غیب کی باتوں میں آ گیا تھا، لیکن یہ ایک انقلابی عمل ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے انسان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اچھے کاموں کا وقار بند ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا الگ سے ذکر کیا گیا۔ یہ تو علامتیں تھیں ان لوگوں کی جو بتائی گئی ان آیات میں۔ آگے پھر ان کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ یہاں ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہاں ہدایت سے مراد منزل تک پہنچنا۔ تو یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں، پہنچ کے چکے ہیں، یہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اور پھر کہا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تاکید کر کے فرمائے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے ہیں۔ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مقصد تھا اس مقصد تک پہنچنا، یہ فلاح ہے۔ جو آپ کا مقصد ہے اس تک صحیح انداز سے پہنچنا فلاح، یعنی جس کو ہم اردو الفاظ میں کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
مفلح افلاح سے مفلح اسم فاعل کا صیغہ ہے مفلحون، اس کی جمع مذکر سالم ہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو ترجمہ ہوگا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ لوگ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے یہ خرچ کرتے ہیں. یہ خرچ کرنا انفاق عموماً قرآن کی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اس میں صدقات بھی آ گئے، نفلی صدقات بھی آ گئے، زکوٰۃ بھی آ گئی، اور اپنے رشتہ دار اعزاء اقرباء اور جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے ان تمام اخراجات کو شامل ہوتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی تھی. وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں.